السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا موضوع خیر التابعین حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ پر ہے، جنہوں نے اپنی والدہ کے لیے صحابیت کا عظیم ترین درجے کو قربان کر دیا، سیکریفائس کر دیا۔ حضرت اویس قرنی یمن کے رہنے والے تھے۔ کرن ایک جگہ ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ آپ چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والد انتقال کر گئے۔ ماں نے اس کے بعد ذمہ داری سنبھالی، پال پوس کے بڑا کرا۔ جب حضرت اویس قرنی نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے اپنی ماں کو بیمار اور نابینا کی حالت میں پایا۔ ان کو فالج کی بیماری تھی، اٹھ کر چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد سے اویس قرنی نے اپنی ماں کی دیکھ بھال اور خدمت کو اپنا فریضہ بنا لیا۔ جب اسلام کی روشنی چمکی اور حضرت اویس قرنی تک اسلام کی دعوت پہنچی، وہ ایمان لے آئے، پر ایک بے چینی ان کے دل میں جگہ کر گئی۔ وہ یہ تھی کہ ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا تھا، ان کی زیارت کی تڑپ انہیں بہت پریشان کرتی تھی۔ بڑا دل کرتا تھا حضور سے ملنے کا۔ ایک دن ماں سے بڑی منتیں کی، بہت کہا تو ماں نے کہا بیٹا جاؤ، لیکن اگر حضور گھر پر نہیں ہوئے تو تلاش مت کرنا ادھر ادھر، میں بیمار ہوں، اٹھ کر چل نہیں سکتی۔ حضرت اویس قرنی نے وعدہ کیا اور گھر سے نکل گئے۔ مدینہ منورہ پہنچے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ گھر پہ موجود تھیں۔ دروازے پہ دستک دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ جواب دیا اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ گھر پر نہیں ہے، باہر تلاش کر لو، مسجد میں یا کہیں۔ حضرت اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہیں اپنے والدہ کی کہی ہوئی بات اور ان سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ فرمایا جب وہ آئیں تو انہیں بتا دیجئے گا یمن سے ایک فقیر آیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ آئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضور نے آتے ہی پوچھا عائشہ کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پلٹ کر پوچھا حضور آپ کو کیسے پتا؟ حضور نے فرمایا کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے کچھ سوچ کر فرمایا حضور کرن کا رہنے والا کوئی فقیر آیا تھا، پر حضور وہ واپس کیوں چلا گیا؟ حضور نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے، اٹھ کر چل نہیں سکتی۔ اپنی ماں کی اسی سیوا اور خدمت کی وجہ سے حضرت اویس قرنی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت ملی۔ حضرت اویس قرنی کی گنتی صف اول کی تابعین میں ہوتی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا، پر ماں کے لیے صحابی کا درجہ
تیاگ دیا، سیکریفائس کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا تھا، حضور نے صحابیوں کو حکم دیا تھا کہ تم میں سے جو بھی اویس قرنی سے ملے اس سے دعا کرانا۔ ایک روایت کے مطابق حضور نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جب تم اویس قرنی سے ملو تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ وہ قبیلہ ربیہ اور مجر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ احد کی لڑائی کے دن اللہ کے رسول کے جب دانت مبارک شہید ہو گئے، دندان مبارک، جب یہ خبر حضرت اویس قرنی کے کانوں تک پہنچی، اس کشمکش میں کہ کون سا حضور کا دانت شہید ہوا ہے، انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے۔ جب حضرت اویس قرنی کی ماں کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کسی ایک جگہ اپنا ٹھکانہ نہیں رکھا، جگہ پلٹتے رہے۔ حضرت حرم بن حیان بھی ایک تابعی ہیں، انہوں نے حضرت اویس قرنی سے ملنے کا ارادہ کیا، ان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، وہ یمن ملنے گئے، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہے، کیا کرو گے اس سے مل کر۔ جب دنیا ہنستی ہے تو وہ روتا ہے، روڑی سے پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے اکٹھے کرتا ہے، انہیں دھو کر کھاتا ہے، جو کپڑے پہننے کے قابل نہیں رہتے لوگ پھینک دیتے ہیں، انہیں جمع کر کے سیتا رہتا ہے اور اپنا لباس بناتا ہے۔ لوگوں نے بتایا وہ کوفے چلے گئے ہیں۔ حضرت حرم بن حیان کوفے پہنچے، لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا وہ تو حج کرنے حرم شریف میں ہے۔ جب حضرت حرم بن حیان حرم شریف پہنچے تو حضرت اویس قرنی نہیں ملے، لوگوں سے پوچھا، بہت منتیں کریں، آخر کار پتہ چلا کہ وہ مدینے میں حضور کے روضے کی زیارت کرنے گئے۔ جب مدینے پہنچے اور ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ واپس کوفے جا چکے ہیں۔ حضرت حرم بن حیان بڑے پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ اویس، اگر آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تو میری تڑپ بھی بڑی خطرناک ہے، میں آپ سے ملے بغیر آج گھر نہیں جاؤں گا۔ نہر فرات کے پاس حضرت اویس قرنی انہیں مل گئے۔ نہر کے کنارے وضو فرما رہے تھے۔ جب وہ ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہوئے اور سلام کرا تو حضرت اویس قرنی نے پیچھے دیکھے بغیر جواب دیا، وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔ حرم بن حیان نے پوچھا، حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا، میری روح آپ کی روح سے واقف ہے۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا، میں چھپا ہوا ہوں، مجھے چھپا رہنے دے۔ حضرت حرم بن حیان نے کہا، حضور میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ فرمایا، یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا۔ حضرت اویس قرنی ساری زندگی چھپے رہے، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا۔ حضور نے ایک دن اپنا جبہ مبارک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور فرمایا، میرے جانے کے بعد کرن میں اویس قرنی کے پاس جانا، اسے میرا یہ جبہ دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کرن پہنچ گئے۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا، وہ تو دیوانہ ہے، عجیب آدمی ہے، آپ اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے پلٹ کے فرمایا، دیوانہ وہ نہیں تم ہو، بس مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ جب ملاقات ہوئی تو انہیں جبہ دیا اور امت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا۔ وہاں موجود ایک شخص نے کہا، اویس آپ نے نبی پاک کا دیدار تو نہیں کرا، ان کا دیدار کریں جنہوں نے نبی پاک کا دیدار کیا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے دونوں کو غور سے دیکھا
کچھ سوچ کر پوچھا، نبی پاک کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ دونوں نے مسکرا کر فرمایا، آج تو آپ ہی بتائیں گے۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا، حضور کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، یہ تھا ان کا دیدار کا عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔